شیطان کے 10 دوست۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شیطان سے پوچھا کہ میری امت میں تیرے کتنے دوست ہیں؟ تو اس نے کہا 10 لوگ میرے دوست ہیں۔ نمبر 1 ظالم بادشاہ، نمبر 2 مالدار متکبر، نمبر 3 خیانت کرنے والا، نمبر 4 شراب پینے والا، نمبر 5 غیبت کرنے والا، نمبر 6 بدکاری کرنے والا، نمبر 7 یتیموں کا مال کھانے والا، نمبر 8 نماز میں سستی کرنے والا، نمبر 9 زکوٰۃ نہ دینے والا، نمبر 10 زیادہ امیدیں باندھنے والا۔ پس یہ لوگ میرے بھائی اور میرے دوست ہیں۔ 5 باتوں کو غنیمت جانو۔ بعض بزرگوں نے فرمایا ہے اپنی زندگی میں 5 باتوں کو غنیمت جانو۔ نمبر 1 اگر موجود رہو تو پہچانے نہ جاؤ۔ نمبر 2 اگر غائب رہو تو تلاش نہ کیے جاؤ۔ نمبر 3 اگر حاضر رہو تو تم سے مشورہ نہ کیا جائے۔ نمبر 4 اگر تم کوئی بات کہو تو اس کو قبول نہ کیا جائے۔ نمبر 5 اگر تم کوئی اچھا عمل کر بیٹھو تو خود پسندی میں مبتلا نہ ہو جاؤ۔ حسد کرنے والے پر 5 مصیبتیں۔ بزرگوں کا قول ہے کہ حسد سے بڑھ کر کوئی شے انسان کے لیے ضرر دینے والی نہیں، کیونکہ حسد کرنے والا 5 مصیبتوں کا مستحق ہے۔ نمبر 1 بے انتہا غم۔ نمبر 2 وہ مصیبت جس کا کوئی اجر و ثواب نہیں۔ نمبر 3 مذمت جس کے ساتھ کوئی تعریف نہیں۔ نمبر 4 اس سے خدا ناخوش ہوتا ہے۔ نمبر 5 اس پر توبہ کا دروازہ بند رہتا ہے، اس کو توبہ کی توفیق نہیں ہوتی۔ چغل خور کے متعلق 6 باتیں یاد رکھیں۔ حضرت امام ابو اللیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر کوئی کہے کہ فلاں شخص نے تیرے ساتھ برائی کی ہے اور تیرے بارے میں فلاں فلاں قسم کی باتیں بیان کی ہے تو اس کے جواب میں تجھ پر 6 باتیں لازم ہیں۔ نمبر 1 اس چغل خور پر اعتماد نہ کر، کیونکہ چغل خور قابل اعتماد نہیں ہوا کرتا۔ نمبر 2 اس چغل خور کو ان باتوں سے منع کر، کیونکہ برائی کو روکنا مسلمان پر واجب ہے۔ نمبر 3 اس چغل خور کے سامنے اللہ تعالیٰ کے لیے ناراضگی کا اظہار کر، کیونکہ محبت اور بغض دونوں اللہ تعالیٰ کے لیے کرنا ایمان کا حصہ ہے۔ نمبر 4 اس چغل خور کے کہنے پر اپنے بھائی کے بارے میں بدگمانی نہ کر، کیونکہ یہ کام حرام ہے، اس سے بہت سی قومیں ہلاک ہوئی ہیں۔ نمبر 5 اس چغل خور سے سنی ہوئی بات پر تحقیق نہ کر، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تجسس کرنے سے منع فرمایا ہے۔ نمبر 6 اس چغل خور کی جس بات کو تو پسند نہیں کرتا اس بات کو تو اپنی ذات کے لیے بھی پسند نہ کر۔ 4 چیزوں کو 4 چیزوں سے پاک کرو۔ بعض اہل معرفت کا قول ہے کہ 4 چیزوں کو 4 چیزوں سے دھو کر پاک و صاف کرنا چاہیے۔ نمبر 1 چہرے کو آنکھ کے آنسو سے۔ نمبر 2 زبان کو اللہ کے ذکر سے۔ نمبر 3 دل کو خوف خدا سے۔ نمبر 4 گناہوں کو توبہ سے۔ خیرات کرنے والوں کے لیے دنیا و آخرت میں 6 نعمتیں۔ شیخ احمد جام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خیرات کرنے والے کے لیے 6 انعامات ہیں، 5 دنیا میں اور 1 آخرت میں۔ نمبر 1 اس کا مال پاک ہو جاتا ہے۔ نمبر 2 اس کا جسم اندر سے پاک ہو جاتا ہے۔ نمبر 3 اس کے بدن کی بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ نمبر 4 ہمیشہ اللہ کا ذکر اس کی زبان پر ہوتا ہے۔ نمبر 5 وہ شخص موت کے وقت باآواز بلند کلمہ شہادت پڑھے گا۔ نمبر 6
آخرت میں یہ ہے کہ جب قیامت کے روز تمام لوگ اللہ تعالیٰ کے سامنے حساب کے لیے حاضر ہوں گے اور آفتاب سوا نیزے پر ہوگا، وہ شخص اپنی خیرات کے سائے میں رہے گا۔ کثرت سے ہنسنے والے پر 10 عذابات۔ بعض اہل معرفت کا کہنا ہے کہ جو شخص کثرت سے ہنسے گا وہ 10 عذابوں میں مبتلا ہوگا۔ نمبر 1، اس کے چہرے کی رونق جاتی رہے گی۔ نمبر 2، اس کا دل مر جائے گا۔ نمبر 3، شیطان اس سے خوش ہوگا۔ نمبر 4، فرشتے اس پر لعنت کرتے ہیں۔ نمبر 5، اللہ تعالیٰ کو قیامت کے دن اس سے نفرت ہوگی۔ نمبر 6، اس کی بدکاریوں سے میزان عمل وزنی ہو جائے گا۔ نمبر 7، پل صراط پر 40 برس تک کھڑا رہے گا۔ نمبر 8، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اس سے منہ پھیر لیں گے۔ نمبر 9، زمین و آسمان کے رہنے والے اس سے بغض رکھیں گے۔ نمبر 10، قیامت میں تمام انبیاء و اولیاء و شہداء کے سامنے ذلیل و رسوا ہوگا۔ دنیا کی باتیں ان 7 مقامات پر ہرگز نہ کرو۔ بعض صوفیاء سے نقل ہے جو شخص 7 مقامات پر دنیا کی باتیں کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو سور، کتے یا بندر کی صورت میں اٹھائے گا اور وہ شخص دنیا سے بے ایمان جائے گا۔ وہ مقامات یہ ہیں: نمبر 1، مسجد میں۔ نمبر 2، اذان کے درمیان۔ نمبر 3، قبرستان میں۔ نمبر 4، علماء کی مجلس میں۔ نمبر 5، قرآن پاک کی تلاوت کے وقت۔ نمبر 6، نماز پڑھنے کی حالت میں۔ نمبر 7، جنازے کے ساتھ چلتے ہوئے۔